نبی پاک علیہ السلام کی ہم شان بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا بعض اوقات کسی مذہب والے سے بات ہو رہی تو تمہارے نبی ہمارے نبی تو ایسے تھے، تو اس میں کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے اور باقی نبیوں کا بھی تقدس اور تعظیم ہمارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو عقیدے واضح قرآن پاک میں. ایک ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اب اس میں یہ فرما دیا کوئی فرق نہیں کرتے، سب برابر. دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے ان میں کچھ کو کچھ پر ہم نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی. تو یہ جو دو آیتیں ہیں اس کا دونوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ جدا ہے. جہاں یہ فرمایا نا کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اصل نبوت میں اور جو نفس نبوت و رسالت ہے اس میں فرق نہیں کرتے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی ہونے میں یہ جو ہے وہ زیادہ نبی ہے یہ کم نبی ہے. نبی ہونے میں یہ سب برابر ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے. اس میں اصلی اور ذلی یہ نبی کا کوئی فرق نہیں. جیسے مرزا قادیانی بولتا تھا نا کہ بھئی وہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے، سارے نبی اصلی نبی. صحیح. نمبر ایک. جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کہ نبوت میں شرکت کے بعد اب کسی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے سے زیادہ ہو تو یہ خود قرآن پاک میں آ گیا. اچھا، اب قرآن پاک میں جو مرتبہ بیان کر دیا، اب اس میں آگے ہی آیت کے اندر وہ موجود ہے کہ منہم من کلم اللہ، کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جس سے اللہ نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے درجوں بلندی عطا فرمائی. اب یہ جو درجوں بلندی عطا فرمائی والا حصہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ جو عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں فضیلت کے اعتبار سے ایک کا مرتبہ دوسرے سے زیادہ ہے، تو یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں سے افضل ماننا یہ ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ قریب ضروریات دین ہے، یعنی اس قدر اس کی تاکید ہے. اچھا، اب رہا یہ بات کہ جب تقابل کیا جاتا ہے تو کیا اس وقت بے ادبی کی صورت تو نہیں ہوتی؟ اس پر احادیث مبارکہ واضح ہے کہ بعض حدیث میں منع کیا گیا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو. جیسے ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو. ایک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے خیر البریہ لفظ کہا کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے وہاں پر آگے ایک جگہ موجود ہوں گے. اچھا، اب ان سب احادیث مبارک کا کے جو جوابات ہیں، مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو جوابات میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین اس وقت کے ہیں کہ جب آپ کو یہ فرمایا نہیں گیا تھا کہ آپ کا مرتبہ ہم نے کیا بنایا ہے، تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے رہے ان پہ فضیلت نہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی زیادہ بہتر توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منع فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی کی بے ادبی ہو. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، اس نے کہا کہ شان یوسف جو گھٹی اسی در سے گھٹی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ کیا، یہ نہیں، شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی. حضرت یوسف سرکار کے حسن کا جب تقابل ہو تو ہاں وہ انداز، ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں، وہ ہمارا عقیدہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری. جو فضائل سب کے پاس تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں خدا نے جمع کر دیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور وہ اس میں قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر ہے، علامہ بوسیری فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم. فرمایا کہ وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو. دع مدعتہ النصارى، وہ دعویٰ چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ دعویٰ کیا. واحکم بما شئت مدحا فیہ،
اس کے علاوہ جو فضیلت اور جو مرتبہ اور جو عظمت اور جو شان اور جو کمال تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کرنا ہے کر دو. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. تو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو وہ حدیث مبارک بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم نے شرق و غرب دیکھے تو کیا کوئی میرے جیسا بھی پایا؟